بسم الله الرحمن الرحيم. قصته صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأعمال المفضية إلى هداية الناس. وقد الطبراني عن عروة رحمه الله مرسلا قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12,000 من المهاجرين والأنصار، وأسلم وغفارين وجهينا وبني سليم، وقادوا الخيول حتى نزلوا بمسجد الظهران، ولم تعلم بهم قريش، فبعثوا بحكيم بن حزام وأبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: خذ لنا منه جوالا أو آذنوه بالحرب. فقد أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام فلقي عبد بن ورقاء فاستصحباه حتى إذا كان في العراق من مكة، وذلك عشاء، رأوا الفساطيط والعسكر وسمعوا صهيل الخيل، فراعهم ذلك وفزعوا منه، وقالوا: هؤلاء بنو كعب حاشتها الحرب. فقال فضيل: هؤلاء أكبر من بني كعب، ما بلغ تعذيبها هذا أفتنتجع هوازن أرضنا، والله ما نعرف هذا أيضا، إن هذا لمثل حاج الناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث بين يديه خيلا تقبض العيون وخزاعة على طريق لا يتركون أحدا يمضي. فلما دخل أبو سفيان وأصحابه عسكر المسلمين أخذتهم الخيل تحت الليل، وأتوا بهم خائفين القتلى. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي سفيان فرجع في عنقه والتزمه القوم، وخرجوا به ليدخلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاف القتلى. وكان عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه خالصة له في الجاهلية، فساح بأعلى صوته: ألا تأمروا لي إلى عباس؟ فأتاه عباس فدفع عنه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبضه إليه، ومشى في القوم مكانه، فركب به عباس تحت الليل، فسار به في عسكر القوم حتى أبصروه أجمع. وقد كان عمر قد قال لأبي سفيان حين وجع عنقه: والله لا تدن من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تموت. فاستغاث بعباس فقال: إني مقتول، فمنعه من الناس أن ينتهبوه. فلما رأى كثرة الناس وطاعتهم قال: لم أراك الليلة جمعا لقوم. فخلفه العباس من أيديهم وقال: إنك مقتول إن لم تسلم وتشهد أن محمدا رسول الله. فجعل يريد أن يقول الذي يأمره العباس فلا ينطلق لسانه، فبات مع عباس وأما حكيم بن حزام وزيد والقاء، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، وجعل يستخبرهما عن أهل مكة. فلما نودي بالصلاة صلاة الصبح تحين القوم، ففزع أبو سفيان فقال: يا عباس ماذا تريدون؟ قال: هم المسلمون يتيسرون بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج به عباس، فلما أبصر أبو سفيان قال: يا عباس أما يأمرهم بشيء إلا فعلوه؟ فقال عباس: لو نهاهم عن الطعام والشراب لا طاعوه. قال عباس: فكلموا في قومك هل عنده من عفو عنهم. فأتى العباس بن سفيان حتى أدخله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عباس: يا رسول الله هذا أبو سفيان. فقال أبو سفيان: يا محمد إني قد استنصرت إلهي واستنصرت إلهك، فوالله ما رأيتك إلا قد ظهرت علي، فلو كان إلهي محقا وإلهك مبطلا لظهرت عليك. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. میرے دوستوں، اس زمانے کا فتنہ یہ ہے کہ مسلمان شخصی عیسائی زندگی گزارنے کو نہیں سمجھتا ہے، حالانکہ اسلام کی بقائی امت کی مجتمع رہنے کا، اگر وہ مجتمع نہیں ہے تو
اسلام باقی نہیں رہے گا. سما کا مطلب یہ ہے پہلا کہ جب تک امت فرائض پر جمع نہیں ہوگی اسلام پر جمع نہیں ہوگی. جب امت فرائض پر جمع نہیں ہوگی اسلام پر جمع نہیں رہے گی امت. مسلمان کی یادگار تبدیلی ہوئی ہے کہ مسلمان شخصی زندگی گزار رہا ہے. نہیں گزارے گا یعنی زندگی گزارے گا اجتماعی زندگی سے منقطع رہے گا. ایسا مسلمان ہر وقت شیطان کے حملے میں ہے. حدیث کا فرمایا ہے کہ جو جمعیت سے اور جماعت سے الگ زندگی گزارتے ہیں وہ ایسے خطرے میں ہیں ان پر شیطان کس طرح حملہ کرتے ہیں. اس طرح الگ چلنے والی بکری بن گڑیا حملہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجموعہ مکہ بنایا تھا. اس مجموعہ کو دیکھ دیکھ کر لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں. ایک قاتل کافر کو میدان سے اس لیے اس کو امن دیا جاتا تھا تاکہ وہ معمول ہو کر ماحول کو دے معمول ہو کر اخلاق کو دے. یعنی کہ آپ ڈرا کر لوگوں کو لکھا ہے کہ ادھر ایسے لازم میں اخلاق تھے جو اوپر آ کر قریب آ گئے ورنہ تو آپ کا روز اتنا تھا کہ پھر آ کر قریب نہ آپ کا روز اتنا تھا کہ کوئی آپ کے قریب نہیں آ سکتا. اگر آپ کے اخلاق نہ ہوتے اب یہ کہ آپ کے اخلاق آپ کے روز پر غالب لکھا ہے کہ اگر آپ کا اخلاق آپ کے روز پر غالب نہ ہوتے تو پھر آپ کے قریب آنے کی جو خدا نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی قاتل مشرک میدان قتال میں تم سے امان جائے تو تم اس کو امان دے دو. چاہے تمہارا سارے کے سارے مسلمان سے خبر کرنا چاہتے ہیں. رمضان مشرق میں بہت سے صحابہ کو پکڑ بڑے بڑے صحابہ کو پکڑ پھر آپ نے پکڑا گیا اور قید کر کے اس کو عظمت کے بعد لایا گیا. عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ قتل کرنا ہے مگر ڈرا ہوا تھا بہت سامنے آنے رہا تھا قتل کیا جائے گا. حکومت نے فرما دیا زبان سے نکل گیا کہ گھبراؤ مت. فارسی نے کہا نہیں آپ نے اس کو امان دے دی ہے اب آپ اس کو قتل نہیں کرتے. لیکن وہ کافر جو کتنے صحابہ کا قاتل ہو وہ کتنا گھبرایا ہوا ہوگا قتل. آج سے مجھ سے سارے مقتولین کا بدلہ لیں گے مجھے قتل کر کے فارسی نے بنی. اب آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے کیوں کہ آپ نے بھیجا رہا میں سے نہیں لے کر آؤں وہ فوراً صحابہ کو لے کر آئے جن آپ سے یہ سنا تھا کہ اگر مسلمانوں میں سے مسلمان نہیں کوئی عورت بھی اگر کسی مسلم کو امان دے دے مسلم کو وہ مسلم سارے درمیان ابو العاص آپ سے دعوت ابو العاص آپ کے دعوت تھے سارے مکے کے قریش کی سامان لے کر زیارت اور تجارتی مال لا کر اور ان کے نفے کے ساتھ اس کو کیا کرتے تھے. صاحب انہوں نے دیکھا کہ مسلم اتنا مال لے کر آ رہا ہے اور یہ مال اسلامی استعمال ہوگا. صاحب نے سارا مال بیچارے پریشان وہ وہاں سے بھاگ اور آپ سے کام کسی مدینے پہنچے
فجر کی نماز ہو رہی ہے، ابھی رات کے پہنچے فجر کی نماز میں حضرت زینب کو پتہ چلا کہ ابو العاص آ گئے، نماز ہو رہی تھی، نماز کا سلام تیرا اساتذہ نے فجر کی نماز کا، تو حضرت زینب نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دے کر کہا کہ ابو العاص آئے ہیں، ان کو امان دیں۔ آپ فرمایا کہ سنا تم نے آواز سنی عورت کی؟ سوال کر کے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے رات کو، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں نے اگر کوئی ضعیف ترین آدمی بھی اگر کسی کافی اور قاتل کو امان دے تو وہ آدمی رات کو آپ نے بتایا کہ صحابت سے آپ نے مل کے صحابت سے آپ نے تمہارا حق ہے، بے شک ہمارا تمہارا حق، اگر تم چاہو اس کو شریکیں ان کے سامنے روایت میں ہے ڈول کی رسی کے ملا کر صحابہ نے واپس کیا، یعنی ان کو تو آمن دیا ہی، ان کے مال کو بھی واپس، یہ سارا مال لے کر واپس گئے مکہ مکرمہ اور جا کر جس کا جو حق تھا سب اس کو پہنچایا اور اعلان کیا کہ جو واپس سب کا حق پورا پورا ادا ہو گیا ہے، جتنا ہم نے آپ کے ساتھ جیسے مال لگایا تھا ہمیں سب کو اپنا نفع حاصل ہو گیا ہے۔ جب کہیں کو پوچھا کہ کسی کا حق میرے ذمہ تو نہیں ہے، کسی کا حق نہیں ہے، پھر وہاں سے چلے واپس نہیں جائے، اسلام قبول کیا اسلام ہے کہ میں اب اسلام سوچ رہا تھا تو لوگ یہ کہتے کہ سب کا مان لے کے بھاگا ہے کہ مسلمان ایک عورت نے اندر سے کہہ دیا کہ اس کا امان ہے، اس کو مسلمانوں نے نے کہہ دیا رمضان سے اب آپ اس کو پتہ نہیں ہمارے سامان پاس تھے، سچ بتا اس نے تجھے کیا رشوت دی ہے؟ تو رشوت نہیں دی ہے مگر حدیث کی۔ آج مسلمانوں کے اختلاف کا حال یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کی جماعت ایک مسلمان کو معاف کر دے تو دوسری جماعت مسلمان کو معاف نہیں کرے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی اجتماعیت یہ تھی کہ اگر ایک کافر قاتل کو ایک کمزور مسلمان امان دے دے تو کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا، سارے مسلمانوں دیتے کوئی اس کو کہاں استعمال تھا اور کہاں یہ اختلاف۔ مسلمانوں کے اختلاف کا اب حال یہ ہے اگر ایک مسلمان کو ایک جماعت معاف کر دے گی دوسری جماعت معاف نہیں کر دے گی۔ ایسا کافر قاتل جس کو قتل کرنا صحابہ کرام انتظار میں دے کر مل جائے، اکبر اس سے انتظار لے کے کسی سے مجھے مل جائے ابو سفیان عمر رضی اللہ عنہ سفیان کو دیکھ کر ایک دم تیار سے قتل کرنے کا، لیکن میں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان سے کہے گھبراؤ مت، کر دیا تو کہنے لگا کہ آپ مجھے قبل تو کرو گے، پانی کو پلا دو قبل تو پہلے ایک جانور کو بھی آپ ذبح کرتے ہیں ذبح ہونے سے پہلے پانی پلاتے ہیں تو پانی کی جانور اسی خبر سے پکڑنے والا ہوں تو میں پانی پانی تو پلا دو مجھے، قتل کر رہے ہو لاؤ اس کے لیے پانی لاؤ، پانی لایا گیا پکڑے ہاتھ میں پیارا تھا، اس نے تجھا سمجھتے ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں پانی پینے سے پہلے قتل کر لے جاؤں، میں نے جب تک یہ پانی پی لی لوگوں کو قتل نہیں کر
ورنہ سارا پانی پھینک دیا زمین پانی زمین پر پھینک دیا. میں کہا جی اب آپ نے کہا تھا کہ اس پانی میں سب دیو نہیں مقصد نہیں کروں گا، یہ پانی آپ لائی سے پکڑ جمع کیجیے تو دیا جائے اور نہ میں کبھی کسی مشکل میں دھوکہ نہیں کھائے تو آئے کیا کہ عبادت یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے نہیں داخل ہوتے تھے کہ کافروں کو قتل کرنا ہے، روزہ لینا ہے اور بیت اللہ پر قبضہ کرنے کے لیے ان کا خون بہانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سراسا ذہن اور اخلاق اور مجسم امت کے لیے راحت رحمت بن کر مکے میں داخل اپنے ساتھ انصار مہاجرین کے 12,000 لشکر لے کر، اس میں قبیلہ غفار کے، قبیلہ جہینہ کے، بنو سلیم کے لوگ تھے اور ان کی قیادت کر کے یہ ان کے ساتھ گھوڑے تھے. یہاں تک کہ یہ آپ صحابہ کا لشکر لے کے مرد ظاہر ہوتے قریش کو اب تک خبر نہیں تھی کیا کتنا زبردست لشکر لے کر آ رہے ہیں. آپ کتنا انہوں نے قریش کو پتہ چلا انہوں نے حکیم نے نظام اور ابو سفیان ان دونوں کا آپ کے سجن بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا کہ تم دونوں ہمارے لیے آپ سے امان دے دو، آپ انہیں امان دے دیں. یہی ہے کہ آپ جنگ کا اعلان کریں، جنگ کریں یا امان دیں. جنگ کا اعلان کریں تو ہم جنگ کی تیاری کریں اور امان دیتے ہمیں تو ہم نہیں رہیں. تو نظام دونوں آپ کی طرف چلے تو راستے میں ان کو ملے ان کو ساتھ لے لیا. جب یہ مکہ سے عراق کے مقام پر تھے اور یہ عشاء کا وقت رات ہو تو انہوں نے دیکھا کہ ہم تو بہت سنے لگے ہوئے ہیں اور بہت بڑا لشکر ہے اور گھوڑوں کے انجنانی کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ اس کو دیکھ کے گھبرا گئے اور گھبرا کے سب پریشان ہو گئے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اتنا بڑا قافلہ ہے تو بنو کعب ہیں جن کو لڑائی نے تیار کر کے یہاں جمع کیا ہے. ادھر نے کہا بنو کعب اتنے نہیں ہو سکتے، یہ تو بنو کعب کی پوری قوم بھی آ جائے ان سے بڑا یہ قافلہ ہے، ان کا مجمع بنو کعب کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت بڑا مجمع ہے. چلیے کہا کہ شاید حوازن کے لوگ ہمارے علاقے میں آئے ہوں گے گھاس لینے کے لیے، علاقے گھاس سے تھے تو یہاں سے لوگ گھاس کاٹ کے لے جاتے ہیں کہ شاید گھاس کی تلاش میں آئے ہیں یہ حوازن کے. قسم یہ بولتے نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا. اس نے کہا کہ یہ تو ایسا بڑا مجمع ہے جیسا حج کے موقع پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، تو حاجیوں کا تو مجمع ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے آگے 2 صحابوں کو بھیجا گھوڑے پر سوار، اپنے آگے آپ نے بھیجا گھوڑ سواروں کو تاکہ وہ مشرکی کی طرف سے آنے والی جاسوسوں کو پکڑیں، جاسوسوں کرنے کے لیے آ رہا ہوں سے پکڑ. جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی چلے تھے جلدی کے لیے آپ کی ملاقات کے لیے، لیکن ہمارے لشکر میں داخل ہوئے تو ان کو رات میں ہی صاحب نے دونوں کو پکڑ کے لے گئے. ان کو تو پکڑ لیا دونوں کو، تینوں کو پکڑ لیا. اب یہ بہت ڈرے ہوئے تھے کہ پکڑ لیا جائے گا. دیکھا سفیان کو تو سفیان کی گردن پر پکڑنے ایک تھپڑ مارا. مارنے پر ادھر سے سارے لوگ ٹوٹ پڑے ان پر. ان لوگوں نے چاہا کہ ابو سفیان کو کسی طرح بچا کر آج میں حاضر کر دیا جائے کیونکہ یہاں قتل ہونے کا اندیشہ ہے. اب عباس کی ان سے پرانی دوستی بہت جگری دوستی ہے. عباس
اور خالد کی بڑی پرانی ابو سفیان اور خالد کی حضرت عباس کی پرانی دوستی تھی، بہت پرانی زمانہ جاہلیت سے دونوں دوست تھے. میں نے دیکھا کہ عباس نے یہاں تو تیسرے دوست تھے، ابو سفیان دو تھے اور تیسرے یہ کہا تم مجھے عباس کے حوالے کر دو، مجھے چاہیے الگ کر دیں گے مجھے تم چھوڑ. عباس کی آواز سن کر آئے، لوگ ہٹائے ان بات سے اور آپ سے جا کے درخواست کی کہ آپ مجھے میرے حوالے کر دیجیے. عباس رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان کو لے کر اور مسجد سے بکتے رہے، سب لوگوں کے پاس سے گزرے، سب نے دیکھ لیا کہ عباس ابو سفیان کو امان دے کر ان کو پریش کر کے لے کر پھرنے کا مقصد یہ تھا. کسی کی تصویر دیکھ رہے، کسی کا ذکر دیکھ رہے، کسی کی تحجد دیکھ رہے، کسی کی تلاوت دیکھ رہے. یہ مقصد تھا کہ چل کر دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. سارے لشکر نے گھمایا والوں کو سمجھ پورا اجتماع تھا، پورا صحابہ کا اجتماع تھا اور وہاں پڑا کیا ہوا تھا رات میں. عباس رضی اللہ تعالیٰ سفیان کو لے کر پھرے پورے میدان میں جہاں جہاں کی جماعتیں چلی ہوئی تھی سب سے ملاقات ہوئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سفیان سے کہا جب اس کی گردن پہ حضرت عمر نے ایک ہاتھ مارا اور خدا کی قسم ایسا منظر کہ سفیان تو قتل ہو کے ہی آئے گا اللہ کے نبی کے پاس. یہ سن کر حضرت عباس سے وہ مدد مانگنے لگا. عباس سے مدد کرو، دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا. عباس رضی اللہ عنہ سفیان کو لوگوں سے بچایا لیکن اس پر حملہ نہ کر دیا. جب یہ دیکھا کہ لوگ کثرت سے ادھر آ رہے ہیں، یہ دیکھا انہوں نے ابو سفیان نے کہ لوگ اتنی کثرت سے آئے ہیں اور یہ کی اتنی اطاعت کر رہے ہیں، تو عباس نے ابو سفیان نے کہا کہ میں نے جو ایسا مجمع کبھی دیکھا نہیں ہے. عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے گئے اور یہ کہا عباس نے ابو سفیان سے کہ اگر تم اسلام میں لائے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. کیوں؟ کہ تم محمد صاحب کے مقابلے پر آئے ہو اور جاسوسی کے لیے نکلے ہو، تم گواہی دے رہے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے. لیکن ہمیں سچی بات عباس ان کو کہتے کرنا پڑھ لو اور وہ پڑھنا چاہتے تھے لیکن زبان چلتی نہیں. کی زبان چلتی پڑھنے کے لیے زبان نہیں چلتی. پوری رات ابو سفیان نے عباس کے ساتھ گزارا. یہ حال ہوا حکیم بن حزام قائد ہو اور تین کے ساتھ یہ دونوں کے دن میں حاضر ہوئے اور دونوں نے اسلام قبول کر لیا. میں آپ بتاؤ اسلام لائے گا، بتاؤ کیا ہو رہا ہے. سارے مکے والوں کی خبریں جب صبح کی اذان ہوئی، یہ رات کی تاریخ، یہ ساری کاغذیں رات کی ملاقاتیں نہیں ہیں. یہ ساری کارگزاری رات کی ہے جو آپ نے اب تک سنا ہے. اب بجے کی اذان ہے، اب بجے کی اذان ہے تو سنا جائے. اذان ہوئی تو سارے صحابہ تیار ہو گئے نماز کے لیے. ہو رہا ہے کیا بات یہ جلدی نہیں اٹھ رہے ہیں، کیا کریں گے، کیا کریں گے. تو بات نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوئے ہیں اور آپ کا نمازی انتظار ہو رہا ہے، کل انتظار کریں نماز کا. عباس ان کو لے گئے. جب سفیان نے سارا منظر دیکھا نماز کا تو سفیان نے کہا یا عباس کیا تمہیں کس چیز کا حکم دیا کہ تم کرو گے. عباس نے کہا یہ تو تمہیں بھی نماز دیکھی ہے، اگر یہ ہمیں صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے روک دیں تو ہم اس کا حکم جو ہے کھانے بھی نہیں دیں، ان کی بات کریں گے. عباس نے کہا یہ ایسے ہیں تو پھر تم اپنی قوم کے بارے میں بات کرنا نہیں.
اپنی قوم میں نے بات کرتا کہ نبی سے کیا آپ کے یہاں کچھ آپ کو درگزر ہے ہمیں معاف کر دیں. نے کہا کہ اے محمد میں نے اپنے معبود سے مدد چاہیے آپ کے خلاف. کہہ رہے ہیں میں نے اپنے معبود سے آپ کا مدد چاہی تھی اور آپ نے اپنے معبود سے مدد چاہی. خدا کی قسم میں نے جو دیکھا ہے کہ آپ ہمیشہ غالب آئے ہیں مجھ پر. آپ ہمیشہ غالب آئے ہیں. اگر میرا معبود حق ہوتا اور آپ کا معبود باطل ہوتا تو میں آپ کو غالب آیا. لیکن آپ غالب آئے تو مطلب کہ آپ کا معبود حق ہے, میرا معبود باطل ہے. میرا معبود باطل ہے, آپ کا معبود حق ہے. اس بات پر کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا ہمیشہ آپ غالب آئے ہیں. اگر میرا معبود یعنی اوپر کی پوجا یہ حق ہوتی ہے اور آپ کا معبود موجود ملا غلط ہوتا آپ کو غالب آئے. اگر یہ کہا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے حکم دیں جا کر ان کو ڈراؤں اور ان کو جا کر آپ کی طرف اسلام کی طرف آپ کی اجازت دیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بیٹھو تشریف رکھو. تو تمام حضرات چند ضروری باتیں سنیں پھر اٹھیں. اپنے ایمان اور سامان کی خود ہی حفاظت فرمائیں. ایمان